يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 29 سے 35 تک سورہ رعد کی، لیکن کل جو ہم نے آیت پڑھی تھی 28، کل نہیں کہ جو پچھلی کلاس میں، وہ تھوڑی سی مجھے لگا کہ جیسے ہم نے اس کی وضاحت اتنی نہیں کی۔ وہ تھی آیت بہت پیاری آیت ہے، بہت مشہور آیت ہے، آپ سب کو آتی بھی ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ خبردار، دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ یہ جو آیت ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دل اور روح کے لیے سکون اور تسکین کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اس لیے کہ انسان کی روح اس کے دل کی مکین ہے، اس کے دل کے اندر رہتی ہے اس کی روح، اور روح کا تعلق جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کی ذات سے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ انہیں بتائیں کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے۔ لہٰذا جس طرح انسانی جسم کی زندگی کا سورس جو ہے وہ یہ زمین ہے، اور جسم کی جو نشو و نما ہے اور اس کی تقویت کا سارا سامان زمین سے ملتا ہے، اسی طرح انسانی روح کا جو منبع ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے، اور اس کی تقویت، اس کی نشو و نما کے لیے جو غذا ہے وہ وہیں سے آتی ہے۔ چنانچہ روح اللہ کا امر ہے اور اس کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں روح کی غذا ہے۔ یہ جو ہم سنتے ہیں نا موسیقی روح کی غذا ہے، یہ ہندوؤں کی طرف سے یا غیر مسلموں کی طرف سے آئی ہوئی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں کی روح کی غذا اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے کلام میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور جو دنیا کا مال ہے، دنیا کا سامان عیش ہے، دنیا کی آسائشیں ہیں، وہ ہمارے جسم کو تو تسکین پہنچا سکتے ہیں، لیکن یہ چیزیں دل کے سکون کا باعث نہیں بن سکتی۔ دل کو یہ سکون اور اطمینان اگر نصیب ہوگا تو اللہ کے ذکر سے ہوگا۔ یہ تھی آیت نمبر 28۔ آیت نمبر 29 سے آج ہم ابھی سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے صالح اعمال کیے، نیک اعمال کیے۔ طوبیٰ لہم، خوشحالی ہے ان کے لیے۔ طوبیٰ نام بھی رکھا جاتا ہے۔ طوبیٰ لہم وحسن مآب، خوشحالی ہے ان کے لیے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ حسن اچھا، مآب ٹھکانہ، مآب لوٹنے کی جگہ، یعنی جہاں لوٹ کے انسان نے جانا ہے وہ ٹھکانہ اچھا ہے۔ تو طوبیٰ کے کئی معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ طوبیٰ کہا جاتا ہے خوشحالی کو بھی، خوشی کو بھی، اور جنت میں ایک مقام بھی ہے طوبیٰ، اس کے معنی خیر کے بھی ہیں۔ حسنہ، کرامت، رشک، یہ سب طوبیٰ کے معنوں میں آتے ہیں۔ اور جنت میں جو مخصوص درخت ہے یا مخصوص جگہ ہے اس کو بھی طوبیٰ کہا جاتا ہے۔ سب کا مفہوم ایک ہی ہے، یعنی جنت میں اچھا مقام، اس کی نعمتیں اور اس کی لذتیں ان کو ملیں گی۔ کن کو؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے طوبیٰ ہے،
وحسن مآب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ کذالک اسی طرح، ارسلنا کا ہم نے بھیجا آپ کو، فی امتن ایسی امت میں، قد خلت تحقیق گزر چکی، من قبلہا اس سے پہلے، اممن کئی امتیں، امتن کی جمع ہے اممن، اس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے۔ اسی طرح کس طرح؟ جس طرح ہم نے آپ کو تبلیغ رسالت کے لیے بھیجا ہے، اسی طرح آپ سے پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے تھے، ان کی بھی اسی طرح تکذیب کی گئی جس طرح آپ کی گئی ہے، جس طرح آپ کو جھٹلایا گیا ہے، اور جیسے جھٹلانے کے نتیجے میں وہ قومیں عذاب الہی سے دوچار ہوئیں، انہیں بھی اسی انجام سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا انجام ان کا بھی ہو سکتا ہے۔ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي تاکہ آپ پڑھ کر سنائیں، تتلوہ پڑھ کر سنائیں، علیہم ان پر، الذی وہ جو اوحینا وحی کی ہم نے الیکا آپ کی طرف، وہم یکفرون بالرحمن یہ لوگ کفر کرتے ہیں، اس حال میں آپ انہیں وحی الہی پڑھ کر سنائیں کہ وہ کفر کر رہے ہیں بالرحمن رحمان کے ساتھ، بے حد مہربان کے ساتھ۔ رحمان کا جو لفظ ہے نا، مشرکین مکہ ہمیشہ اس سے بدکتے تھے، ہمیشہ اس سے بھاگتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ لکھے گئے تو انہوں نے کہا یہ رحمان اور رحیم کیا ہے، ہم نہیں مانتے، اگر ہم مانتے ہوں تو پھر جھگڑا ہی کس بات کا۔ تو قرآن میں بھی ایک جگہ پہ اور بھی آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ رحمان کون ہے، تو یہاں پھر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں، وہ کفر کرتے ہیں بالرحمن رحمان کے ساتھ۔ قل ہوا ربی آپ کہہ دیجئے وہ تو میرا رب ہے، کتنی اپنائیت ہے اس لفظ میں، میرا رب ہے، رحمان تو وہ ہے جو میرا رب ہے، لا الہ نہیں کوئی الہ الا ہو مگر وہی، علیہ توکلت اسی پر میں نے توکل کیا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، و الیہ متاب اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے، اسی رب پہ میرا توکل ہے، اسی رب کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے، یعنی رحمان ہی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے، اسی پہ میں نے بھروسہ کیا ہے، وہی میرا رب ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ اور اگر واقعی قرآنًا یہ مونس ہے، کوئی قرآن ایسا ہوتا، سُيِّرَتْ کہ چلائے جاتے، بھی اس کے ساتھ، اور اگر بے شک یا یقیناً یا واقعی قرآنً کوئی قرآن ہوتا، سُيِّرَتْ کے چلا دیے جاتے، بھی ساتھ اس کے، الجبال پہاڑ، او قطعت یا کاٹ دی جاتی، قطع کی جاتی، بہل ارض اس کے ساتھ زمین، یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی، کاٹ دی جاتی، ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی اس کے ساتھ زمین، یعنی ایسے معجزے دکھائے جاتے، او کلم بہ الموتیٰ یا کلام کیا جاتا، بھی اس کے ساتھ الموتیٰ مردوں سے، یعنی اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا، ایسا معجزہ وہ دکھاتا کہ پہاڑ چل پڑتے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، مردے باتیں کرنے لگ جاتے، بل للہ الامر جمیعا بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے معاملہ، یعنی اختیار سارے کا سارا، سارا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ یہاں پہ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ہر آسمانی کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے، جس طرح کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب جانور کو تیار کرنے کا حکم دیتے کہیں سفر پہ جانے کے لیے، اور اتنی دیر میں وہ ایک مرتبہ قرآن کا ورد کر لیتے تھے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہاں ظاہری بات ہے کہ قرآن سے مراد زبور ہے، وہ ہمارا یہ والا قرآن تو نہیں، زبور کو قرآن وہاں پہ کہا گیا ہے۔ تو مطلب آیت کا یہ ہے کہ اگر پہلے کوئی آسمانی کتاب ایسی نازل ہوئی ہوتی کہ جسے سن کر پہاڑ چل پڑتے، یا زمین کی مسافت طے ہو جاتی، یا مردے بول اٹھتے، تو قرآن کریم کے اندر یہ خصوصیت تو اور زیادہ موجود ہوتی،
کیونکہ قرآن تو اعجاز و بلاغت میں پچھلی تمام کتابوں سے بڑھ کے ہے. اور بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ اگر اس قرآن کے ذریعے سے یہ معجزات ظاہر ہوتے تب بھی یہ کفار ایمان نہ لاتے، کیونکہ ایمان نہ لانا یہ اللہ کی مشیت پر ہے، معجزوں پر نہیں ہے. اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ یہ سارا کام، سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. بل للہ الامر جمیعا، معاملہ تو سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اچھا، اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک اور بات بھی ضروری ہے کہ کیونکہ آگے چل کے جو بات ہو رہی ہے نا، افلم ییأس الذین آمنوا، تو کیا ابھی تک نہیں اطمینان ہوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان لو یشاء اللہ، یہ کہ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لہدی الناس جمیعا، البتہ وہ ضرور ہدایت دے دیتا سب لوگوں کو. تو یہاں اس میں خطاب کافروں سے نہیں ہے، مسلمانوں سے خطاب ہے. مسلمان جب کفار کی طرف سے بار بار نشانی کا مطالبہ سنتے تھے تو کہ ہمیں کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھایا جاتا، تو ان کے دلوں میں بھی بے چینی پیدا ہوتی تھی. کاش ان لوگوں کو کوئی ایسی نشانی دکھا ہی دی جاتی جس سے یہ لوگ مان جاتے. پھر جب وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ اس طرح کی کسی نشانی کے نہ آنے کی وجہ سے یہ کفار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق ان کے دلوں میں شبہات پھیلانے کا موقع مل رہا ہے، تو ان کی بے چینی اور زیادہ بڑھ جاتی تھی. اس پر مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر قرآن کی کسی صورت کے ساتھ ایسی کوئی نشانیاں یکایک دکھا دی جاتی کسی بھی قسم کی، یہی جیسے پہاڑ چلا دیے جائیں، زمین چلا دی جائے، زمین کے ٹکڑے کر دیے جائیں، مردے بولنے لگ جائیں، تو کیا واقعی تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ لوگ پھر ایمان لے آئیں گے؟ کیا تمہیں ان سے یہ خوش گمانی ہے کہ یہ لوگ قبول حق کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں، صرف ایک نشانی کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں؟ جن لوگوں کو قرآن کی تعلیم میں، کائنات کے آثار میں، نبی کی پاکیزہ زندگی میں، صحابہ کے جو زندگی میں جو انہوں نے انقلاب برپا کیا، وہاں پہ ان کو نور حق نظر نہیں آتا، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ پہاڑوں کے چلنے اور زمین کے پھٹنے اور مردوں کے قبروں سے نکل آنے میں کوئی روشنی پالیں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. ان لوگوں کی ان باتوں پہ آپ لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. یعنی نشانیوں کے نہ دکھانے کی اصل وجہ کیا ہے؟ نشانیوں کے دکھانے کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دکھانے پہ قادر نہیں ہے. یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کے دکھانے پہ قادر نہیں ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ان طریقوں سے کام لینا اللہ کی مصلحت کے خلاف ہے. اس لیے کہ اصل مقصد تو ہدایت ہے، نہ کہ ایک نبی کی نبوت کو منوا لینا. یہ مقصد نہیں ہے، اور ہدایت اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ لوگوں کی بصیرت کی اصلاح. تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا. تو کیا ابھی تک انہیں نہیں اطمینان ہوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ یہ کہ اگر اللہ چاہتا تو ہدایت ضرور ہدایت دے دیتا سب لوگوں کو، سارے کے سارے لوگوں کو. اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ اللہ نے تو ایک لفظ کن کہنا تھا، ایک کن کہنے سے ہی سب لوگ ہدایت پہ آ جاتے. تو فرمایا جا کیا ایمان والوں کی اس بات پر دل جمی نہیں کہ اگر اللہ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے؟ کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی. ولا یزالو جو ہے نا، اس کا مطلب پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں، ہمیشہ. ولا یزالو، اور ہمیشہ رہیں گے اللہ دینا وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا. تصیبہم، کہ پہنچتی رہے گی، پہنچے گی ان کو، بما، اس وجہ سے، صنعوا، جو انہوں نے کیا، قاریۃً، آفت، او تحلو، یا اترے گی، قریبا من دارہم، ان کے گھروں کے قریب، قریبا من دارہم، ان کے گھروں کے قریب اترے گی. یعنی جو ان کے مشاہدے یا علم میں یہ بات ضرور آئے گی تاکہ وہ عبرت پکڑیں. حتیٰ، یہاں تک کہ یأتی وعد اللہ، آ جائے اللہ کا وعدہ. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخلف المیعاد، نہیں خلاف کرتا وعدے کو. بے شک اللہ تعالیٰ وعدوں کے خلاف نہیں کرتا.
اب دیکھنا یہ ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ، پیچھے سے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ پہنچے گی انہیں اس وجہ سے جو انہوں نے کیا، پہنچے گی انہیں آفت یا اترے گی ان کے گھروں کے قریب، ان کے گھروں کے قریب اترے گی، یہاں تک کہ وعدہ الہی آ پہنچے، اللہ کا وعدہ آ پہنچے، یعنی قیامت واقعہ ہو جائے۔ اللہ کے وعدے سے کیا مراد ہے؟ قیامت واقعہ ہو جائے یا مسلمانوں کو یقینی فتح نصیب ہو جائے، انہیں فتح مل جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیے جاتا ہے ایک وقت تک، حتیٰ کہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یہ جو یہاں پہ ہے، بما صنعوا قاریۃ او تحل قریبا من دارہم حتی یأتی وعد اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اور سورہ ہود کی آیت میں آتا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ ظلم کی مرتکب بستیوں کو پکڑتا ہے، یقیناً اس کی پکڑ بہت ہی المناک اور سخت ہوتی ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، اور البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا، استہزاء کہتے ہیں مذاق کرنے کو، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا، بِرُسُلٍ پیغمبروں کا، من قبل کا آپ سے پہلے، فَأَمْلَيْتُ تو میں نے مہلت دے دی، اللہ فرما رہے ہیں فَأَمْلَيْتُ مگر میں نے ڈھیل دے دی، میں نے مہلت دے دی، للذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا کفر کیا، ثم اخذتهم پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، فکیف کان عقاب تو کس طرح ہوا میرا انجام، میرا پکڑنا، پھر دیکھ لو کہ میری سزا، میری پکڑ کیسی سخت تھی، میں نے پھر ان کو کیسی سختی سے پکڑا۔ افمن ہوا قائم علی کل نفس، پھر کیا جو ذات کے وہ قائم ہے، نگران ہے، علی کل نفس ہر جان پر، ایک ایک متنفس پر جو نظر رکھے ہوئے ہے، بما کسبت جو اس نے کمایا، یعنی ہر انسان کے کمائی پر، یعنی جو جو بھی وہ کر رہے ہیں، وہ ذات جو ہر ایک متنفس پہ نظر رکھتی ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا بھلا وہ ذات کہ وہ نگران ہے ہر جان پر، بما کسبت اس پر جو اس نے کمایا، کیا کوئی اس کے برابر ہو سکتا ہے، یعنی کوئی دوسرا ایسی ہستی کا مقابلہ کر سکتا ہے، اس ذات جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور انہوں نے جنہوں نے بنائے اللہ کے شریک، قُلْ سَمُّوهُمْ کہہ دیجئے تم نے ان کے نام تو لو نا، سموہم ان کے نام لو، ان کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کون ہیں، یعنی کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے مد مقابل بنا لیے ہیں، انہوں نے شریک بنا لیے ہیں، اس کے ہمسر قرار دے رہے ہیں، اس کی ذات صفات اور اس کے حقوق میں وہ مخلوق کو شریک کر رہے ہیں، اور اس کی خدائی میں رہ کر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو کچھ چاہیں کریں، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، آپ ان سے کہیے ان کے نام تو لو، جو شرکاء تم نے بنائے ہیں، جو شریک تم نے اللہ کے ساتھ گھڑے ہیں، قُلْ سَمُّوهُمْ ان کے نام تو لو، ام تنبئونہ کیا تم خبر دیتے ہو اسے، بما لا یعلم اس کی جو وہ نہیں جانتا۔ کتنی بھی یہ ایک ایسی آیت ہے، جو شرک یہاں پہ ہو رہا ہے اس وقت مسلمانوں کے اندر،
ام تنبئونہ، کیا تم خبر دیتے ہو اسے یعنی اللہ کو، بما اس چیز کا، لا یعلم وہ جو نہیں جانتا، فی الارض زمین میں، ام بظاہر من القول یا ظاہری بات سے، بلکہ زین للذین کفروا، بلکہ مزین کر دیا گیا کافروں کے لیے، خوبصورت بنا دیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، مکرہم، ان کا مکر، ان کی چالیں، وصدوا عن السبیل، اور وہ بند کر دیے گئے، روک دیے گئے راستے سے۔ اچھا یہاں پہ اب یہ جو شرک کی بات ہے، جو انسان شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو تین طرح سے تین باتیں ممکن ہیں اس بارے میں۔ ایک یہ کہ یا تو یہ کہ ان کے پاس کوئی ایسی مستند اطلاع آئی ہے کہ اللہ نے فلاں فلاں ہستیوں کو اختیارات یا حقوق میں شریک قرار دیا ہو، پھر وہ شریک کریں۔ اگر یہ صورت ہے تو کہا جا رہا ہے تو ذرا بتائیں تو صحیح کہ وہ کون لوگ ہیں، ان کے نام تو ذرا بتاؤ، سموہم، ٹھیک ہے، وجعلوا للہ شرکاء، انہوں نے بنا لیے اللہ کے شریک۔ اللہ نے کیا ایسا ہے، اگر تو ایسا ہے کہ انہیں پتہ چلا ہے کہیں سے، اللہ نے انہیں بتایا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو ہستیاں ہیں، یہ جو بزرگ ہیں، یہ میں نے اپنے اختیارات یا اپنے حقوق میں نے ان کو شریک قرار دے دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے کہو کہ وہ کون لوگ ہیں، اور ان کے شریک خدا جو انہوں نے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور اللہ نے وہ اطلاع ان کو دے دی ہے، اور یہ بھی بتاؤ کہ اللہ نے وہ اطلاع کیسے دی ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ کو تو خبر نہیں ہے کہ زمین میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے شریک بن گئے ہیں، اور اب ہم اس کو یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ یا اللہ یہ بھی ہیں، ان کی یہ لوگ بھی ہیں جو داتا کے مرتبے پہ فائز ہو گئے، یہ لوگ بھی ہیں جنہیں ہم نے دینے والا بنا رکھا ہے، یہ ہمیں اولاد دیتے ہیں، یہ ہمیں رزق دیتے ہیں، یہ ہماری دعائیں سنتے ہیں، آپ کو تو نہیں پتا، ہمیں پتا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر تم بتاؤ یہ بات۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم بھی دیکھ لیں کہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو تمہاری اس بات کو مانتے ہیں۔ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، اللہ کو تو نہیں پتا کہ میرا دنیا میں کوئی شریک ہے، ہاں تمہیں اگر پتا ہے تو پھر تم بتا رہے ہو ان کو۔ اللہ نے تو نہ کسی کو داتا بنایا، اللہ نے نہ کسی کو کوئی رزق رساں بنایا، اللہ نے نہ کسی کو اولاد دینے والا بنایا۔ ہم نے اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے اس خاص بر صغیر میں کیسی کیسی شرک کی انتہا ہو جاتی ہے۔ شاید آپ نے کبھی سنا ہو جی وہ فلاں جگہ ملتان میں پتہ نہیں کہاں پہ کوئی ایسا درخت ہے، ایک بزرگ ہے، ان کے مزار پہ ایک درخت ہے، اس کے نیچے جا کے لوگ کپڑے بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں، پتا گر جائے تو پتہ نہیں بیٹا پیدا ہوتا ہے، یا بیر گرے تو بیٹی پیدا ہوتی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اسی کی دین ہے۔ جہالت ہے، انتہا درجے کی جہالت۔ مزاروں پہ بظاہر تو دیکھا، میرا خیال جو پڑھے لکھے لوگ ہیں تو سمجھتے ہیں اگر جاتے بھی ہیں تو جا کے وہاں فاتحہ خوانی کر کے آ جاتے ہیں، دعا مانگ کے آ جاتے ہیں، لیکن وہاں جہالت کی انتہا ہو جاتی ہے جب لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ ہے، یہ لے کے ہم جا رہے ہیں اب دربار پہ، یہ ادھر سے ہی ملا تھا، استغفر اللہ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ان کے ذرا نام تو لو۔ ہم تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، اللہ کو نہیں پتا میری زمین میں کیا کچھ ہو رہا ہے، تم بتا رہے ہو ان کو۔ اچھا پھر اگر ایک صورت یہ بھی ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ تم بغیر کسی سند، کسی دلیل کے بس جس کو چاہتے ہو اسے اللہ کا رشتہ دار بنا لیتے، یہ فریاد رس ہے، یہ وہی داتا ہے، یہ گنج بخش ہے، اور پھر تم دعوے کرتے ہو کہ فلاں علاقے کے فلاں جو بزرگ ہیں اور فلاں مزار کے جو فلاں پیر ہیں وہ اولاد دیتے ہیں، وہ رزق دیتے ہیں۔ تو یہ شرک جو ہے نا، یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ لا یشرک لا یغفر ان یشرک بہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ اللہ جو چاہے وہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر کسی کو شریک ٹھہرایا جائے وہ کسی کو معاف نہیں کرے گا۔
آج تو میٹنگ بھی ختم ہونے لگی ہے، بلکہ مزین کر دیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کا مکر، اور وہ روک دیے گئے سیدھے رستے سے، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تو نہیں ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا۔ اس شرک کو مکاری کہا گیا ہے، کیوں کہ جن فرشتوں، جن روحوں یا بزرگوں کو یہ اللہ کی صفات کا حامل قرار دیتے ہیں اور جن کو اللہ کے مخصوص حقوق میں وہ شریک بناتے ہیں، ان میں سے کسی نے بھی کبھی نہ ان صفاتوں کا دعویٰ کیا ہے، نہ ان حقوق کا مطالبہ کیا، اور نہ لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ تم ہمارے آگے ہماری پوجا کرو اور ہمیں معبود بناؤ۔ یہ تو انہی چالاک انسانوں کا کام ہے کہ انہوں نے عوام پر اپنی خدائی کا سکہ جمانے کے لیے ان کی کمائیوں میں سے اور ان کے مزار کی کمائیوں کو بٹورنے کے لیے، اور انہوں نے اس طرح کہ یہ لوگوں کو اپنا موتقد بنایا، اور یہ ان کا مکر ہے۔ اور جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے فما لہ من ہاد، پھر اس کا کوئی ہدایت دینے والا اس کو کوئی نہیں ہوتا۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں، ولا عذاب الآخرۃ اشق، اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے۔ دنیا کا عذاب تو پھر برداشت کے قابل ہوتا ہے، آخرت کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا پھر ان سے۔ وما لہم من اللہ من واق، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا، وہ اللہ کے عذاب سے پھر بچ نہیں سکیں گے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا جاتا ہے متقین سے، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، اکلھا دائم، اس کے پھل دائمی ہیں، وذلھا، اور ان کے سائے یعنی اس جنت کے سائے وہ بھی دائمی ہیں، اکلھا دائم وذلھا، پھل بھی اور سائے بھی ان کے ہمیشہ کے ہیں۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام تو آگ ہوا کرتا ہے، کافروں کا انجام جہنم ہے، آگ ہے۔ جنت جو ہے نا، یہ اللہ کی اتنی پیاری چیز ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ جن جن لوگوں کو یہ نصیب ہوگی، جو لوگ وہاں پہ جائیں گے وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوں گے، کیونکہ اللہ نے دنیا کو تو جنت نہیں بنایا، جنت کا اللہ نے دنیا میں تھوڑا سا ہمیں ایک جھلک دکھائی ہے۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ نام تو لیے جاتے ہیں کہ یہ جنت میں یہ ہوگا، یہ ہماری زبان کے الفاظ ہیں، اس دنیا کی چیزوں کے لیے بنائے گئے ہیں، جیسے کہ وہاں پہ نہریں بہتی ہوں گی، وہاں پہ انگور ہوں گے، شہد کے الفاظ ہمارے ذہن، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں ان چیزوں کا تصور موجود ہوتا ہے۔ ہم جنت کے ان پھلوں اور اس شہد اور اس نہروں کی کیفیت کا تصور ان کو دیکھ کے نہیں کر سکتے، وہ ان سے کہیں لاکھوں درجہ زیادہ بہترین ہوں گے، ان کا ہم نے دنیا میں کوئی نمونہ نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جنت کا جو نقشہ ہمیں دکھاتے ہیں وہ اتنا خوبصورت ہے کہ قرآن میں ہی ہم پڑھتے جاتے ہیں، جیسا کہ ابھی میں آپ کو سورۃ طہر کی آیات کا ترجمہ سناتی ہوں کہ اللہ انہیں تازگی اور سرور عطا کرے گا، اور ان کے صبر کے صلے میں انہیں رہنے کو بہشت، پہننے کو ریشمی لباس عطا کرے گا۔ وہ جنت میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں ان کو تپش معلوم نہ ہوگی، نہ انہیں سردی محسوس ہوگی، اور درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان کے پھل ہر وقت ان کے اختیار میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں جب چاہیں توڑیں اور کھائیں، اور ان کے سامنے چاندی کے برتن اور شیشے کے آب خورے گردش میں ہوں گے، اور وہ شیشے بھی کانچ کے نہیں بلکہ چاندی کے ہوں گے، اور ان کو ٹھیک جنتیوں کی ضرورت کے اندازے کے مطابق بنایا گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ وہاں ان کو ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونڈ کے پانی کی آمیزش ہوگی، اور یہ جنت میں سونڈ کے پانی کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، اور جنتیوں کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھریں گے جو سدا لڑکے ہی رہیں گے، اور ایسے خوبصورت وہ ہوں گے کہ تم ان کو چلتے پھرتے دیکھو تو ان کو بکھرے ہوئے موتی گمان کرو،
اور جنت کی مجموعی حالت کو دیکھو تو وہاں تمہیں ہر طرح کی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت دکھائی دے گی۔ جنتیوں پر سبز ریشمی باریک اور دبیز کپڑے ہوں گے اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو شراب طہور پلائے گا اور کہے گا جنتیوں یہ ہے تمہارا صلہ کہ تمہاری کوشش آج مقبول ہوئی۔ سبحان اللہ، اسے اللہ ہماری کوششوں کا صلہ قرار دے گا۔ تو یہ تو میں نے ایک آیت پڑھ کے آپ کو سنائی ہے، قرآن پاک میں بے شمار ایسی آیتیں ہیں جنہیں پڑھ کے انسان بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان جنتوں کا حقدار کرے۔ اب یہ الفاظ ہیں جی، میرا خیال ہے ٹائم تو اتنا نہیں ہے، آپ ان کو خود پڑھ لیجئے گا۔ خلط، خلا یخلو، خلاؤن، تلا یتلو تلاوتن ہم پڑھ چکے ہیں، اوہا یوہی ایہاہن، سیرہ یسیر تسییرن، کلم یکلم تکلیمن، یائسا یأسو یأسن، آس ختم ہونا۔ اسی طرح اصابہ یصیبو اصابتن بھی پڑھ لیا، ثنا یصنع صنعن، کام کرنا، املا یملی املاؤن، مہلت دینا، سما یسمی تسمیت، نام لینا، زینا یزین تزیین، مزین کرنا، اور جرا یجری جریان، چلنا، بہنا، جاری ہونا۔ تلاوت سنتے ہیں۔ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار